اب کچھ بجلی کی کمی کی باتیں ہو جائیں. جی بجلی پرائسز کی بات کرتے ہیں اور عوام سے ڈائریکٹ یہ جڑا ہوا معاملہ ہے. نیپرا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کراچی کے صارفین کو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بڑے ریلیف سے محروم کر دیا ہے اور دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ₹1.22 سستی ہوگی. ادھر الیکٹرک کے لیے نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ₹1.23 سستی کی گئی ہے. اچھا، نومبر کی ایڈجسٹمنٹ میں ₹5 کمی بنتی تھی لیکن ₹1.23 فی یونٹ کمی کی گئی ہے. تو یہ اس پر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ الیکٹرک صارفین کو مزید 5.44 ارب روپے کا فائدہ منتقل نہیں ہو سکا ہے. اس کی وجہ سے ممبر ٹیرف نیپرا متھر نیاز رانا نے اختلافی فیصلہ بھی لکھا اور اس حوالے سے وہ سامنے آیا ان کا فیصلہ. انہوں نے کہا کہ میری رائے میں صارفین کو نومبر کی ایڈجسٹمنٹ کا پورا فائدہ ملنا چاہیے تھا. تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بالکل جی. اسی پہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے محمد عارف، انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر، سب سے پہلے تو ایک عام شہری کی سمجھ کے لیے یہ بتائیے کہ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے پرٹیکولرلی ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے؟ ₹5 کا ریلیف تھا اور وہ ریلیف ₹5 پہ نہیں ملا. بہت شکریہ جی. یہ زیادتی صرف کے الیکٹرک کے ساتھ نہیں ہو رہی یا ان کے صارفین اس ایریا کے صارفین کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ پورے ملک کے ساتھ نیپرا کنٹینیوسلی زیادتی کرتا جا رہا ہے. جی. اور زیادتی کیسے کرتا جا رہا ہے؟ یہ انڈیو ان کو پروٹیکٹ کر کے کنزیومر پہ اوور برڈن کر رہے ہیں. اور یہ صرف آپ نے بہت چھوٹا سا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ₹5 کا بنتا تھا، ₹1.23 انہوں نے دیے. بیسیکلی تو پوری بلنگ پورے پاکستان کے کنزیومرز کی بلنگ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، مینوپولیٹڈ ہے، غلط ہے، اور جان بوجھ کے وہ اس میں ایکسٹرا ایسے چارجز ڈالتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو سمجھ بھی نہ آئے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ نیپرا جب سے بنی انہوں نے صرف اور صرف جنریٹرز کو اور سپلائرز کو پروٹیکٹ کیا ہے، گورنمنٹ کے وہ پروٹیکٹ کیا ہے. اور یہ پروٹیکشن جو ہے اس سارے کا سارا فائدہ وہ جا رہا ہے کرپشن کی مد میں جا رہا ہے، مال ایڈمنسٹریشن کی مد میں جا رہا ہے. اور بس یہ دونوں ادارے، میں بہت ذمہ داری سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیپرا ہو یا اوگرا ہو، ان دونوں اداروں نے پاکستان کے کنزیومرز کو انتہائی مایوس ترین کیا ہے. ان کے لیے پہلے بھی ملک کے اندر ان کے پاس تو اتھارٹی تھی ٹو ڈو واٹ ایور دے لائک ٹو ڈو، دونوں ادارے. اب تو ان کے پاس فردر اتھارٹی یہ بھی آ گیا ہے. سر، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے یہ عوام کو؟ دیکھیں، وجوہات کچھ بھی نہیں ہے، بدنیتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بس اس کے علاوہ میں بالکل نہیں. تو عارف صاحب یہ بتائیں کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یعنی آپ ایک طرف انڈسٹری بھی رو رہی ہے، یعنی جو انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں ٹیرف ہے اور ساری چیزیں ہمیں سبسیڈائز نہیں مل رہی ہے. دوسری طرف ایگریکلچر سیکٹر، وہاں بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا اور کنزیومر تو ویسے ہی دباؤ میں ہے. تو یہ کیسی مینجمنٹ ہے؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے بات. یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، بس سمپل بات یہ ہے. اور پیسہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو سر مطلب عام شہری جا کے کوئی اس میں نوٹس لے سکتا ہے؟ کوئی کنزیومر کورٹس اور ساری چیزیں کہاں جائے؟ وہ کوئی فورم ہے اس کے لیے؟ کہاں جائے اس کمپلین کو لے کے؟ یہ بہت پینفل کویسچن ہے آپ کا، اور واقعی کہاں جائے؟ کیونکہ عام شہری نے یا عام کنزیومر نے نیپرا کے پاس اور اوگرا کے پاس ہی ہے نا. میں اوگرا جان بوجھ کے لے کے آ رہا ہوں کہ وہ بھی کمپیٹنگ انرجی ہے. بات یہ ہے کہ انہی کے پاس جانا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے ہم لوگ، میں خود بیریا میں رہتا ہوں اور بہت سے لوگ بیریا میں رہتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہے ان کو کہ بلنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیپرا کے ساتھ جا کے یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں ادارے. نیپرا ان دونوں جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ مل کے کنزیومر کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس کر دیتے ہیں، اپنے ہی آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. آپ ₹1 یا ₹5 کی بات کریں، بیریا ٹاؤن کے اندر ₹10 بیس پرائس کے اوپر ایکسٹرا چارج کر رہا ہے بیریا ٹاؤن مینجمنٹ. اور اس بیس پرائس کے اوپر جتنے ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہوتی ہے وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز میں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایکسٹرا چارج کیا جا رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ لیکیجز اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لائن لاسز اس کی وجہ ہیں، بجلی چوری کا معاملہ ہے، یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا آپ نے اس کو
ये 3 टर्मिनोलॉजी आपने बोली है, इनके अलावा कोई 10-12 टर्मिनोलॉजी और है जी। कि बदनीयती है, करप्शन है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिस मैनेजमेंट है, कैश फ्लो की मैनेज नहीं कर पाते और सारे का सारा बर्डन ये मिल के कंज्यूमर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये अभी जितनी गर्मी भी- आ रही है सर, अभी गर्मियां आ रही रमजान आ है, रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ेगी, रमजान आ रहे हैं, तो बिल पे करेंगे लोग या फिर क्या करेंगे? मजीद बिजली बढ़ेगी, इसका मतलब है? अभी बड़ी पेनफुल स्टेट ऑफ अफेयर ये है कि ये तो 5 रुपए या 1.5 रुपए की हम बात कर रहे हैं और गर्मियों में क्या होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी इकॉनमी जो है या आपकी जीडीपी जो है उसकी वजह से नीचे जा रही है। आपको पता है कंजम्पशन सिर्फ प्राइस ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ज्यादा होने की वजह से इसकी कंजम्पशन में 10% से ज्यादा कमी आई है पिछले साल की निस्बत। लाइकवाइज लोग मजबूर होकर उसको कम से कम कंज्यूम करेंगे बस, और इनके पास स्टोन एज में जाएंगे। इसके तो पास ये लोगों हुकूमत के तो पास- दावे करती है कि हमने तो मुल्क को रोशन किया, हम तो पहले भी जब आए तब भी हमने इस मुल्क में जो है बिजली के कारखाने लगाए और हमने बिजली सस्ती भी की, हर आदमी तक बिजली पहुंचाई। तो ये तो वो हुकूमत है जो दावेदार थी इस चीज की। ये वही हुकूमत है। मैं अब इससे ज्यादा मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करना चाह रहा, ये सिर्फ दावे करते हैं। आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, वो कहते हैं कि जी हम सिर्फ पॉलिसी दे सकते हैं, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर का है। और भाई अल्लाह के बंदे, आप गलत पॉलिसी भी ना दो ना, प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन तो करने मुझे दो। बताएं कि फिर ये ग्रोथ 2 से ऊपर कैसे जाएगी? ये जो टारगेट है 2 से ऊपर कैसे ग्रोथ जाएगी आपकी? ये नहीं जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी अगर आपके एनर्जी की कास्ट इतनी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में एनर्जी की कास्ट है। अगर आपकी एनर्जी की कास्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, और उसके कंट्रोल करने के 4-5 तरीके हैं अगर नियत हो तो। सबसे पहले नियत कर ले और फिर कंट्रोल करने का मैं अभी 2-3 आपको बता देता हूँ, अल्लाह करेगा ये कंट्रोल हो जाएगी। बात ये है कि लोगों को ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए इंसेंटिव दें। इंडस्ट्री आपको टैक्स देती है, अब इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगी तो वो टैक्स कहां से देगी आपको? इंडस्ट्री आपने बंद इसलिए करवा दी है कि उसके ज्यादा कास्ट ऑफ बिजनेस जो है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में वो कंपैरेटिव नहीं है, पाते। बिल्कुल। हाँ, तो जब वो compete नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्शन कम होगी, जीडीपी कम होगी, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकोगे। ये सिर्फ एक सोच की बात है। अगर गवर्नमेंट इतना कर दे कि भाई जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, अगर वो बिजली की कीमत कम ना भी करे, उनको कहें जी आपने जो टैक्स आपको हमने सब्सिडी देनी है, आप प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो, हमें टैक्स ना दो। फॉर एग्जांपल कोई 1-2 साल के लिए अगर टैक्स की एग्जम्पशन खास कर तो बस ये बता दें सर कि सोलर पैनल इसका हल है? हर घर में सोलर पैनल हम देख रहे हैं। देखिए, सोलर पैनल को गवर्नमेंट अगर चाहे भी बंद करना नहीं कर सकेगी। हाल यही है कि हर गरीब आदमी देखता है कि सोलर पैनल की नहीं कीमत थोड़ी अफोर्ड कम किए हुई। जा सकते, बिल्कुल जो भी अफोर्ड, हाँ, वो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करेगा बगैर किसी- मगर करेगा। हुकूमती सतह पे कोई रिलीफ नहीं है। मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ओपिनियन शेयर किया। बड़ी परेशानी वाली बात है। बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी तो जीडीपी आपकी यानी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, टैक्स कलेक्शन कैसे होगी? लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हर किसी को इफेक्ट करता है।